السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من آداه ولا يفرق من كفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والتوحيد الخالص، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء البررة وعلى سهابته الأوفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاكتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. محترم علماء کرام، بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام اور فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں جمع ہو کر اپنے دین کو سیکھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین اتنا کریم، اتنا رحیم اور اتنا لطیف ہے کہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر آن، ہر وقت ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی زمین پر جینے، بسنے، کھانے پینے اور چلنے کے لیے مہلت دیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے کہ اپنے آپ پر غور کرو کہ تم کل جس چیز کا تمہیں حساب دینا ہے، آج اس کے لیے تم کیسی تیاری کر رہے ہو؟ کل جن سوالات کا تمہیں خود جواب دینا ہے، وہ سوالات تم خود کیسے تیار کر رہے ہو؟ سوالات بھی ہمیں خود تیار کرنے ہیں اور جواب بھی ہمیں خود دینا ہے۔ سوال ہم خود لکھیں گے اس دنیا کے اندر، جواب ہم خود دیں گے آخرت میں۔ یہ دنیا دار العمل ہے، وہ دنیا دار الجزا ہے۔ دنیا کے اندر عمل کرنا ہے، مہلت تلاش کرنی ہے، وہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن کل جب دار الجزا ہے، وہاں نہ تو مہلت ملے گی، نہ عذر پیش کر سکتے ہیں۔ وہاں ہمیں صرف اور صرف جو ہم نے کیا ہے اسی کیے کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس بات کا دھیان رکھو، خیال رکھو، اس بات پر غور کرو کہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو۔ ما قدمت لغد،
کل کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے، کیا پیش کیا ہے آگے کل کے لیے، کیا توشہ اختیار کیا ہے، کس چیز کی تیاری جو کی ہے، وہ سامان کیسا لیا ہے، سامان اچھا ہے، اچھی کمپنی کا ہے، پروڈکٹ جو لیا ہے وہ پروڈکٹ اچھا ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پروڈکٹ نکلی ہے، اور جو نکلی ہے تو اس کا حساب کیسا ہوگا یہ تو ہم خود جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر دو مرتبہ تقوی اختیار کرنے کی تاکید کر رہا ہے، دو مرتبہ ایک آیت کے اندر کہ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ پہلے اللہ رب العالمین نے اس آیت، یہ آیت کتنی سنگین ہے، کتنی عظیم ہے، اس بات کا اندازہ اس آیت کے سیاق سے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مخاطب نہیں کیا ہے، یہاں مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور دیکھو کہ تم کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو، کل جس چیز کا تمہیں حساب دینا ہے وہ چیز کیسی ہے، جو سوال تم لکھ رہے ہو دیکھو کہ وہ سوال کیسا ہے، کیا تم اس سوال کا جواب دے سکتے ہو یا نہیں، جو نام اعمال اپنے ہاتھوں سے تم تیار کر رہے ہو مسلمانوں، اے ایمان والوں دیکھو یہ نام اعمال جو تم اس دنیا کے اندر تیار کر رہے ہو، کیا یہ نام اعمال ایسے ہیں کہ جب لوگوں کے سامنے کھول کر رکھا جائے تو تم یہ اعلان کرو کہ ہاؤم اقرؤ کتابیہ، آؤ میرے نام اعمال کو پڑھو، یا یہ نام اعمال ایسے ہیں کہ تم کہو یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ میں یہ نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ کیا یہ نام اعمال، ہمارے نام اعمال جو ہم خود تیار کر رہے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کیا کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں ہم، اس کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بار بار اللہ تنبیہ کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو، جو تمہارا عمل ہے، اللہ رب العالمین ان سب سے باخبر ہے۔ امام بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لانفسکم من الاعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم، یعنی اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین تمہارا حساب لے، یعنی اللہ کے حساب لینے سے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو، اپنے نام اعمال کو پلٹ کر دیکھ لو، کیا یہ نام اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ان کا جواب دے سکیں گے؟ کیا یہ نام اعمال ایسے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین دنیا کے سامنے اس نام اعمال کو ہمارے ہاتھ میں دے گا تو کیا نام اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دے، یا ہمارے نام اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال کو ہمارے بائیں ہاتھ میں دے گا؟ کیسا ہے ہمارا نام اعمال؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اور آگے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وانظروا ماذا ادخرتم لانفسکم، اور دیکھو کہ تم نے اپنے آپ کے لیے، یعنی ہر انسان اس بات پر غور کرے کہ اس نے اپنے لیے
کیا تیار کیا ہے نیک اعمال میں سے. اس دن جس دن پیش ہونا ہے، جس دن ہمیں عرض کیا جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے، اور لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین پوری انسانیت کے سامنے ہم سے سوال کرے گا. اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ کیا یہ تمہارے اعمال ہیں؟ تو ہم کہیں گے ہاں. پھر اللہ رب العالمین پورے نام اعمال کو ہمارے پوری انسانیت کے سامنے کھول کر رکھ دے گا اور پوچھے گا تم نے ایسا کیا؟ ہم جواب دے سکیں گے اگر ہم نے سوال ایسا تیار کیا ہے تو دیں گے، ورنہ اللہ رب العالمین منہ پر مہر لگا دے گا اور وہاں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. صرف اسی کو بولنے کی اجازت ہوگی جسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے گا، اور جب بولنے کی اجازت دے گا اللہ رب العالمین تو وہاں صرف سچ بولے گا انسان. کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی جھوٹ نہیں، وہاں صرف سچ بولے گا انسان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں کہ انسان ہر وقت اس بات کے چکر میں پڑا رہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میری دولت، میری دولت، میری بادشاہت، میری بادشاہت، میری کرسی، میرا منصب. اور انسان کے لیے اس کے مال، اس کے لیے صرف 3 مال ہیں. 3 قسم کا مال ایسا ہے جو انسان کے لیے ہے. اس کے علاوہ سارے مال کو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا اور وہ مال لوگوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. وہ 3 مال کون سا ہے؟ وہ پہلا مال ما اکل فافنا، جو اس نے کھا لیا، جو اس نے روزی کی شکل میں، لقمے کی شکل میں جو اس نے کھا لیا، اپنے پیٹ کو بھر لیا. یہ مال، اس کا مال اس وقت ہوگا جب حلال سے کمایا ہو. کیوں؟ حرام سے کمایا ہوا مال یہ ملکیت نہیں بنتی، یہ ملکیت نہیں بنتے. حرام سے کمایا ہوا مال یہ ملکیت نہیں بن سکتے. مال کا مالک انسان اسی مال کا مالک ہو سکتا ہے جو اس نے حلال طریقے سے کمایا ہو. حرام طریقے سے کمایا ہوا مال، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ گھوس کھوری ہو، چاہے وہ ڈاکہ زنی ہو، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ دھوکہ دھڑی کے ذریعے سے ہو، جس طریقے سے بھی کمایا ہو، حرام کمایا ہوا مال وہ اس کا نہیں ہے. حلال اس نے کمایا ہے تو اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، جو اس نے صدقہ کر دیا، اور صدقے اخلاص نیت کے ساتھ صدقہ کر دیا، خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا مال ہے. اور باقی چھوڑ کر چلا جائے گا، ورثہ کے اندر تقسیم ہو جائے گا. ورثہ اگر نیک ہیں، اولاد اگر صالح ہیں، رشتہ دار اگر صالح ہیں، نیک ہیں، تو وہ تو آپ کی فکر کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے کنویں کھدوا دیں گے، مسجد بنوا دیں گے، آپ کی طرف سے قرآن کو تقسیم کر دیں گے، کسی کی تعلیم کا انتظام کر دیں گے، کسی کی شادی کا انتظام کر دیں گے. لیکن اگر ورثہ نیک نہیں ہے تو وہ آپ کے مال کا کیا کریں گے وہ آپ بھی نہیں جانتے. یہ ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو نیک نہیں بنایا ہے، اپنے وارثین کو نیک نہیں بنایا ہے، ان کی سچی تربیت نہیں کی ہے، تو ہماری اولاد ہمارے کمائے ہوئے کو ایسی جگہ پر خرچ کرے گی کہ خود ہمارے لیے وبال جان ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، وزنوها قبل ان توزن. اپنے اعمال کا حساب لو، حساب کے دن سے پہلے، اس دن سے پہلے جس دن تمہارا حساب لیا جائے. وزنوها قبل ان توزن، اور اس کا وزن کر لو، اس کو ناپ تول کر رکھ لو، اس کا وزن کر کے رکھ لو کیا یہ عمل ایسے ہیں
جو ہماری کامیابی کے باعث بن سکتے ہیں یا نہیں۔ وزن کر لو، دیکھ لو کہ یہ بھاری ہیں یا ہلکے ہیں۔ نیک اعمال انسان جو اللہ کے لیے کرتا ہے، جتنا بھی چھوٹا ہو اللہ رب العالمین پہاڑ سے بڑا بنا دیتا ہے۔ لیکن وہی نیک عمل اگر ہم نے دوسروں کو دکھلانے کے لیے کیا ہے تو جتنا بھی بڑا ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر نیکی اللہ رب العالمین کو پہاڑ کے برابر برائی سے زیادہ محبوب ہے۔ رائی کے دانے کے برابر کی گئی نیکی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے نزدیک احد پہاڑ کے برابر ثواب کا مستحق بنا سکتی ہے، اور لیکن احد پہاڑ کے برابر نیکی دوسروں کو دکھلانے کے لیے ایک انسان کو جہنم رسید کروا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اسی طریقے پر ہو سکتی ہے جس طریقے پر اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، یعنی دین کو اپنا کر، اسلام کو اپنا کر، حقیقی دین کو اپنا کر، ان لوگوں کے دین کو نہیں جو پیٹ کے پجاری ہیں، جو پیٹ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جن کو اپنی گدی پیاری ہے، اپنا منصب اور اپنا عہدہ پیارا ہے۔ دین اسلام کو اپناؤ، حقیقی معنوں میں اسلام کو اپناؤ، اللہ اور رسول کے دین کو اپناؤ، اس دین پر چلو جو محمد صلی اللہ تعالی وسلم لے کر آئے تھے، اس دین کو نہیں جو ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین سے نکلا ہے، جو عراق اور افغانستان کی سرزمین سے نکلا ہے۔ اس دین کو نہ اپناؤ، اس دین کو اپناؤ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی عربی محمد صلی اللہ تعالی وسلم تاجدار مدینہ کو دیا تھا، مکہ کی سرزمین پر آپ کو نبی بنایا تھا، جس کتاب کے ذریعے، جس کلام کے ذریعے اس کلام کو اپناؤ اور اس دین کو مانو، جس دین کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس کے ہر خرچ کرنے والے خرچے پر ثواب ملتا ہے، یعنی جو خرچ وہ کرتا ہے، چاہے اپنی اولاد کے لیے کرے، چاہے اپنے رشتہ داروں کے لیے کرے یا خود اپنے لیے خرچ کرے، ہر خرچ پر اس کو ثواب ملتا ہے، الا البنیان، مگر جو فخر و مباحات کے لیے بلڈنگیں ہم بناتے ہیں، جو بڑی بڑی بلڈنگیں اپنی حاجت سے زیادہ ہم بناتے ہیں، اس پر ثواب نہیں ملتا ہے، بنیان پر ثواب نہیں ملتا ہے، ان اینٹوں پر ثواب نہیں ملتا جو اینٹ رکھی جاتی ہے حاجت سے زیادہ، ان اینٹوں پر ثواب نہیں ملتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیف نفرح والموت من ورائنا والقبور امامنا والقیامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي ربنا موقفنا ولكننا نكره الموت۔ كيف نفرح، کیسے انسان خوش ہو سکتا ہے، والموت من ورائنا، اور موت ہمارے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے، کیسے ہم خوش ہو سکتے ہیں، ہم خوش کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے ہم اطمینان سے رہ سکتے ہیں، اور موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور قبر ہمارے سامنے ہے، قبر کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی دفن ہوتا ہے، کبھی کوئی دفن ہوتا ہے، کبھی کسی کے لیے قبر تیار کی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کے لیے، کبھی اپنوں کے لیے، کبھی غیروں کے لیے، کبھی اپنے رشتہ داروں کو دفن کیا جاتا ہے، کبھی کسی کے رشتہ دار کو دفن کیا جاتا ہے، کبھی اپنے بڑوں کو، اپنے اسلاف کو ہم دفن کرتے ہیں، کبھی کسی کے اسلاف کو دفن کرتے ہیں۔ والقبور امامنا، اور قبریں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، والقیامۃ موعدنا، اور قیامت یہ ہمارا موعد ہے، وقت مقررہ ہے، قیامت ہمارے لیے وقت مقررہ ہے،
اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. وہی ہے امتحان کا دن، اسی دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. اور جہنم کے اوپر سے ہمارا راستہ گزرتا ہے. جہنم کے اوپر سے اللہ رب العالمین پل صراط کو جو لگائے گا، تیز دھار تلوار سے بھی زیادہ اور بہت ہی باریک، اس راستے سے گزر کے ہمیں جانا ہے. وَبَيْنَ يَدَيْ رَبِّنَا مَوْقِفُنَا، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ہمارے کھڑے ہونے کی جگہ ہمارے رب کے سامنے ہے. کیسے ہم خوشی منا سکتے ہیں؟ وَلَكِنَّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ، لیکن ہم موت سے بھاگتے ہیں، موت سے کراہت محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے تیاری نہیں کی ہے. موت کی تمنا نہیں کرنی ہے، لیکن موت سے بھاگنا بھی نہیں ہے. موت سے بھاگنا بھی نہیں ہے، موت کی تمنا بھی نہیں کرنی ہے. موت کے لیے تیار رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی يسأل عن 5. کسی انسان کا پیر اپنی جگہ سے قیامت کے دن 5 سوال کا جواب دیے بغیر ہل نہیں سکتا. اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نہیں ہیں. یہ 5 چیزیں جو ہماری نہیں ہے. پہلی چیز، یہ ساری چیزیں امانت ہیں، قرض دیا ہے اللہ نے ہمیں، اور اس قرض کو ادا کرنا ہے اللہ کے پاس. سب سے پہلی چیز ان عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو کہاں ختم کیا. وان شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کہاں لگایا. وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا. یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کا جواب دیے بغیر کسی انسان کا قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ما ندمت على شيء ندمی على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلی ولم يزد عملی، کہ میں سب سے زیادہ جس چیز پر نادم ہوا ہوتا ہوں وہ چیز ہے کہ جب دن کا سورج ڈوب جاتا ہے تو میرے زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، میرے عمل میں سے کچھ زیادہ نہیں ہوتا. یعنی کوئی عمل میں بڑھوتری نہیں ہوتی لیکن زندگی میں کمی ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ کسی چیز پر مجھے ندامت نہیں ہوتی. وَكَيْفَ نَفْرَحْ، اور ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ویلتنا، اے ہلاکت، ما لهذا الكتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ، جو نہ کسی چھوٹی چیز کو جس نے چھوڑا ہے، ولا کبیرہ الا احصاها، اور نہ کسی بڑی چیز کو مگر اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. وہ ہمارا نام اعمال، ہمارا خود کا تیار کیا ہوا دفتر، ہمارا خود کا بنائی ہوئی کتاب. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کفار کہیں گے ہلاکت ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تؤخر التوبہ، لا تؤخر التوبہ فإن الموت یأتی بغتہ، موت یہ اچانک آتی ہے اس لیے توبہ کو مؤخر نہ کرو.
توبہ کرنے میں کبھی دیری نہ کرو، اس لیے کہ موت اچانک آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے، اور خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، اپنے نبی کی سچی اتباع کرنے والا بنا دے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا سچے متبع بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے۔ بار الہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو ان سے دور کر دے، ہماری اصلاح کر دے۔ بار الہ ہماری اصلاح کر دے، ہمارے بچوں کی اصلاح کر دے، بڑوں کی اصلاح کر دے، عورتوں کی اصلاح کر دے، ماں و بہنوں کی اصلاح کر دے۔ بار الہ تو ہم سب کو معاف کر دے، والدین کا خدمت گزار بنا کر زندہ رکھ۔ بار الہ اپنے دین کا خادم بنا کر زندہ رکھ، ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ بار الہ تو ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، بار الہ تو ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ بار الہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ بار الہ تو ہم سب کو معاف کر دے، دین پر چلنے والا بنا، موحد بنا کر زندہ رکھ، اور عقیدہ توحید پر ہی خاتمہ بالخیر کر۔ اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اور سانسیں ٹوٹنے لگیں تو زبان پر تیرے کلمات جاری ہوں، لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔